دشمن نہ گھٹا پائے گا عظمت قرآن کی. بولیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دشمن نہ گھٹا پائے گا عظمت قرآن کی. کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں. تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں. اپنے دل میں بسا لو محبت قرآن کی. اپنے دل میں بسا لو محبت قرآن کی. اور ہم ہیں غلام شاہ رسالت سنو ہمیں. ہم ہیں غلام شاہ رسالت سنو ہمیں. ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی. ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی. اور قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ. قرآن پڑھنے والوں کو غدار مت سمجھ. درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی. درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی. ہے اتنا پیارا کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال. ہے اتنا پیارا کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال. نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی. نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی. اور اے دشمنان دین سنو کان کھول کر. اے دشمنان دین سنو کان کھول کر. ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی. ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی. آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ مدرسہ اشرفیہ نعیمیہ سے کئی حفاظ حفظ مکمل کر کے اس مدرسے سے روانہ ہو رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حفاظ کو اور ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو. اللہ ان کے قوت حافظہ میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے والدین کی عمروں میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے اساتذہ کی عمروں میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. لوگوں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے چلے جاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کا علم دے کر کے چلے جاؤ. کیونکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اولاد کے لیے اولاد نیک ہے تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اگر اولاد نیک ہے تو والدین کے لیے ثواب تب تک ہوتا رہے گا جب تک اولاد زندہ رہے گی. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کا ادب کرنا سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنا سکھاؤ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا جاؤ. تم تو انتقال کر جاؤ گے. تم تو چلے جاؤ گے. تمہیں تو دفن کر دیا جائے گا. تمہیں تو قبر میں اتار دیا جائے گا. تمہاری قبر پر تو تختے لگا دیے جائیں گے. لیکن میں اس ذمہ دار اسٹیج سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تم اپنے بچے کو اگر حافظ قرآن بنا کر کے جاؤ گے. اگر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے. قرآن کا علم دے کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے. تم تو چلے جاؤ گے. لیکن اگر تمہارا بچہ مدرسہ اشرفیہ نعیمیہ میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا تو اللہ ثواب تمہاری قبر میں پہنچائے گا. اگر بچہ تمہارا قرآن تمہارے گھر میں پڑھے گا تو اللہ تمہاری قبر میں ثواب پہنچائے گا. اگر تمہارا بچہ تمہاری قبر پر جا کر کے قرآن پڑھے گا, قرآن تمہارا بچہ پڑھے گا, ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. کیونکہ میرے تیرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لوگوں آدھی روٹی کھاؤ, اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ. تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ مولانا فیضان رضا نوری مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بول دے ذرا سبحان اللہ. بولے نبی کی محفل میں آئے, نبی گنبد خضرا سے ملاحظہ کر رہے ہیں. کسی دنیا دار کو منانے کے لیے نہیں آئے آپ, محبوب پروردگار کو منانے کے لیے آئے. بول دے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ بولے اس نیت سے کہ نبی مدینے سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. اور آج اگر نبی کو پیار آ گیا نا تو دنیا بھی آباد ہے, آخرت بھی آباد ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے چلے جاؤ. اپنے بچوں کو قرآن کا علم دے کر کے چلے جاؤ. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں
جب قیامت ہوگی نا قیامت، جب قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے رب کعبہ تو اس پر اپنی رحمت فرما، اپنا کرم فرما۔ اللہ حافظ قرآن کو عزت کا تاج پہنائے گا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو اللہ عزت کا تاج پہنائے گا، قرآن پھر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے رب کعبہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، مجھے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنے سینے سے مجھے لگاتا تھا، وضو کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا، رات کے اندھیروں میں پڑھتا تھا، دن کے اجالوں میں پڑھتا تھا، اے رب کعبہ تو اسے اور زیادہ عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا جبہ حافظ قرآن کو عطا کرے گا، اپنی رحمت کا جبہ جب اللہ تعالی حافظ قرآن کو عطا کرے گا تو قرآن پھر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا، اے رب کعبہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کراتا تھا، یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، یہ مجھ سے دنیا میں راضی تھا، اے رب تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ قرآن پڑھنے والے سے، حافظ قرآن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اے لوگوں یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ نے رحمت کا تاج پہنایا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ نے رحمت کا جبہ پہنایا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ راضی ہوا ہے، قرآن کی وجہ سے اب جب راضی ہو گیا ہے تو حافظ قرآن کے لیے حکم ہوا ہے، اے حافظ قرآن تو قرآن اللہ کا پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، جنت میں درجات چڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، اور جب تیرا قرآن ختم ہو جائے گا تو جتنی جنت طے کر لے گا وہ ساری جنت اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد اللہ، یا رسول اللہ، بول دیں سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، دلی سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کا علم دو، اگر تم بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن پڑھو، اخبار بعد میں پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، دنیا کا کوئی بھی اخبار اٹھاؤ، اخبار تمہیں بتائے گا رتن پور کے زندہ دل سنی مسلمانوں کہ کل کیا ہوا تھا۔ اگر اخبار پڑھو گے تو یہ بتائے گا کہ کل کیا ہوا تھا، کس جگہ کون سا حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن اللہ کی قسم اگر قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ گے، اگر قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہو جاؤ گے تو اخبار تو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا، لیکن اللہ کا قرآن تمہیں بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ کا قرآن تمہیں بتائے گا کل کیا ہونے والا ہے، تو قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ یہ قرآن کا پیغام تم آج لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا علم دو، کیونکہ جب بچوں کو قرآن کا علم دو گے نا تو تمہارے بچے اگر حافظ قرآن ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے تو تمہاری قبروں پر جا کر کے وہ قرآن پڑھیں گے، ادھر قرآن پڑھیں گے، رب کے فرشتے رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، کبھی کوئی سی سورت پڑھتا ہے، کبھی کوئی سی سورت پڑھتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتو اس کے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے جاؤ اس سے کہہ دو جا کر کے میں نے اسے بخش دیا ہے، جاؤ کہہ دو جا کر کے میں نے اسے بخش دیا ہے۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، قرآن اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تھا، ایک مرتبہ میں بازار میں پہنچا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہے۔ میں نے کہا تھا کم نصیبی کہ مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث بٹ رہی ہے اور تم لوگ یہاں جمع ہو، اللہ کے نبی کی میراث لوگ مسجد نبوی میں حاصل کر رہے ہیں اور تم یہاں ہو۔ بازار سے لوگ مسجد کی جانب دوڑے ہیں، مسجد میں جا کر کے پہنچے ہیں، جیسے ہی مسجد کی جانب لپکے ہیں، مسجد میں پہنچ کر کے دیکھا ہے کہ ایک جماعت ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ ذکر خدا کر رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ سارے لوگ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تم نے تو کہا تھا مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث بٹ رہی ہے، تم نے تو کہا تھا مسجد میں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مسکرائے ہیں، مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں یہ تو بتاؤ تم مسجد گئے تھے؟ سارے لوگ یک زبان ہو کر کے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم مسجد پہنچے تھے، اللہ کے
نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا تھا مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا تھا مسجد میں کیا ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بتاؤ تو مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کو لوگ جواب دیتے ہیں کہ مسجد میں جب ہم پہنچے تھے تو ایک جماعت تھی اور اس جماعت کا یہ کام تھا کہ وہ آپس میں ذکر خدا کرتے تھے اور تلاوت قرآن کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ ابو ہریرہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں جواب عنایت فرمایا، کہہ دیا لوگوں قرآن ہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، قرآن ہی تو اللہ کے رسول کی میراث ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک صفت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ جب میرے نبی عالم ارواح میں تھے ذکر اللہ کے قرآن میں، توجہ کرے اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، بہت اچھا پیغام دینے کے لیے چلا ہوں۔ جب میرے نبی عالم ارواح میں تھے ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی مکے میں رہے ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی نے ہجرت فرمائی ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی غار ہیرا میں ٹھہرے ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی معراج میں پہنچے ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی نے رب سے ملاقات کی ذکر اللہ کے قرآن میں، میرے نبی مدینے کو تشریف لے گئے ذکر اللہ کے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے نبی کی میلاد کا ذکر قرآن میں، نبی کی معراج کا ذکر قرآن میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ حضرات اگر جو ہے اپنے دل میں سمجھ رکھتے ہیں، اپنے ذہن میں سوچ رکھتے ہیں، تو آپ حضرات اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن کا علم دیں، الحمدللہ یہاں بھی کام آئے گا اور یہاں سے جانے کے بعد قبر و حشر میں بھی کام آئے گا۔ قرآن کی محبت کو دل سے لے کر کے جائیں، قرآن کی محبت کو دل میں بسا کر کے جائیں، الحمدللہ اللہ یہاں بھی رحمتیں فرمائے گا، وہاں بھی رحمتیں فرمائے گا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی یہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی سنتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری بستی میں ایک جوان رہا کرتا تھا، وہ جوان جو تھا کوئی عالم نہیں تھا، فاضل نہیں تھا، مفتی نہیں تھا، عالم نہیں تھا، لیکن بہت بڑا نیک تھا، بہت بڑا نیک تھا، نیکیوں پر عمل کرتا تھا، میری بستی میں رہا کرتا تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی چاہت رکھتا تھا میں اس سے۔ اللہ نے، امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے چلا گیا، میں کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے چلا گیا، مجھے وہاں جا کر کے پتا چلا کہ وہ جوان بھی کعبۃ اللہ کے حج کے لیے آیا ہے، وہ جوان بھی حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا، اسے دیکھ کر کے ملاقات کرنا چاہا، لیکن وہ مجھ سے ملاقات نہیں کرتا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے جوان میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس جوان نے کہا تھا اے جو ہے امام اب ملاقات نہ کریں، اب میں احرام جو ہے باندھے ہوئے ہوں، بعد میں ملاقات کریں گے۔ جب وہ جوان قرآن پڑھتا تھا نا، امام فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب وہ جو جوان قرآن پڑھتا تھا نا تو قرآن پڑھنے کے بعد میں اپنی دعا میں کہتا تھا مولا میں دنیا میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ بولے 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 ذرا سبحان اللہ۔ وہ جوان اپنی دعا میں کہتا تھا مولا میں دنیا میں رہ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اے مولا یہ مجھے سعادت دے دے کہ میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اسے ایک مقام پر دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے کئی چکر ہو گئے ادھر سے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا رہا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا کہ آج اس سے ملاقات کر کے جاؤں گا، آج اس سے بات چیت کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی گھنٹے امام شافعی کو بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں، جوان بھی مسکرایا ہے اور مسکرانے کے
بعد میں کہتا ہے اے امام آج میں بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, آج میں بھی تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کو بند کیا ہے, اپنی جیب سے چند اشرفیاں نکالی ہیں اور نکالنے کے بعد میں امام شافعی کے ہاتھ میں رکھ دی ہے اور رکھنے کے بعد میں کہا ہے اے امام آج ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا, میں انتقال کر جاؤں گا. اے امام آپ میرے یہاں کے ہیں, آپ میرے پڑوسی ہیں, آپ جو ہے نا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد آپ میری نماز جنازہ پڑھا دیں, آپ میرے کفن دفن کا انتظام کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے نماز ساتھ پڑھی تھی, میں نے قیام کیا تھا, اس نے بھی قیام کیا تھا, میں نے رکوع کیا تھا, اس نے بھی رکوع کیا تھا, میں نے سجدہ کیا تھا, اس نے بھی سجدہ کیا تھا, میں نے اتحیات پڑھی تھی, اس نے بھی پڑھی تھی. جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, آخری سانسیں گر رہا ہے اور اس کی آواز کلمہ طیبہ کی حالت میں ورد ہو رہی ہے, کلمہ طیبہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں دوڑ کر کے اس کے پاس پہنچا, اتنے میں اس کی روح پرواز ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے دفنا دیا گیا. امام شافعی فرماتے ہیں کئی سال کے بعد میں دوبارہ پھر جو ہے مجھے ایک جنازے میں شرکت کا شرف ملا. جس قبرستان میں وہ دفن تھا اسی قبرستان میں ایک جنازے پڑھنے کا اور مجھے شرف ملا, اور اس کی قبر اسی جگہ کھودی گئی, اس کی قبر سے متصل کھودی گئی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب اس کی قبر کھودی گئی نا تو اس کی قبر سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آواز بلند درود پاک پڑھیں, بات ختم کر رہا ہوں میں, بس بالکل ختم. آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام شافعی فرماتے ہیں کہ چند سال کے بعد میں میرا پھر گزر ہوا, میں پھر ایک نماز جنازہ میں شریک ہوا اور میرے دل میں یہ تمنا تھی یار, وہ دعائیں کرتا تھا کہ ربا مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی سعادت دے دے, مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی برکت دے دے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ اس کی یہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب جو انتقال ہوا تھا اس کی قبر جو کھودی گئی ہے وہ اسی قبر والے کے متصل کھودی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی قبر کھودی گئی نا دوسری والے کی قبر کا پردہ ہٹ گیا ہے, قبر گر گئی ہے, اس کی قبر میں صاف نظر آتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میرے دل نے چاہا کہ میں اسے پڑھ کر کے دیکھوں, میرے دل نے چاہا کہ میں اسے جھانک کر کے دیکھوں. امام شافعی نے جیسے ہی اس قبر میں جھانک کر کے دیکھا ہے, امام شافعی نے جیسے ہی اس قبر میں دیکھا ہے تو امام شافعی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندہ بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام یہ کوئی قبر کا گرنا کپائی سے برکت نہیں تھا بلکہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا تھا اور تمہیں دکھانا تھا کہ میں قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں. اے امام تمہیں تو پتا چل گیا ہے لیکن دنیا پر یہ راز تم ظاہر مت ہونے دینا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے قبر میں قرآن پڑھنے کی سعادت بخش دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور سرکار تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کا علم اپنے آپ بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے میں جو اساتذہ خدمت انجام دیتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی سعادتوں سے سرفراز عطا فرمائے. آئیے میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدقہ محمد ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اکیلا ہوں مگر بات کر دیتا ہوں ویرانہ, بہت روئی کی میرے بعد میری شام تنہائی. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ.